السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیمے میں اپنا آخری دیدار کروا کر میدان میں پھر تشریف لائے تو یزیدیوں نے یک بارگی آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ نے بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ فرمایا، مگر ظالموں نے اس قدر متواتر حملے کیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تن انور زخموں سے چور ہو گیا اور آپ کے گھوڑے میں بھی چلنے کی طاقت نہ رہی۔ پس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص زداد نامی نے بڑھ کر آپ کو تلوار ماری۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا کہ اس کا ہاتھ کندھے سے جدا ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سب کو یاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، گویا یہ خیال فرما رہے تھے کہ اتنوں میں کوئی غم گسار نہیں ہے، سبھی خون کے پیاسے ہیں۔ آخر کار ان ظالموں نے دور ہی سے تیر مارنے شروع کیے کہ ایک ظالم کا تیر آپ کی پیشانی مبارک پر آ کر لگا۔ خون کا فوارہ جاری ہوا۔ آپ نے وہ خون چلو میں لے کر منہ پر مرا اور فرمایا، کل قیامت کے دن اس حیث سے اپنے نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اپنے مارنے والوں کی شکایت کروں گا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تن انور پر 72 زخم نیزے اور تلوار کے آ چکے تھے، جن کے باعث آپ بہت نڈھال ہو گئے تھے اور قبلہ رو ہو کر اپنے اللہ کو یاد کر رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک ظالم کا تیر آپ کے حلق مبارک میں آ کر لگا اور زرع ابن شریک نے آپ کے دست مبارک پر اور شمر نے آپ کے فرق انور پر تلوار ماری اور سنان بن انس نے پشت مبارک پر نیزہ مارا۔ اس وقت دوپہر ڈھل چکی تھی اور نماز ظہر کا وقت تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی اس صورت میں نماز کو ادا کیا کہ گرتے ہوئے منہ قبلے کی طرف کیا، گھوڑے پر قیام تھا، اور جب غش سے جھکے تو رکوع تھا، اور جب زمین پر گرے تو سر کے بل کہ وہ سجدے کا مقام تھا۔ اتنے میں شمر آیا اور آپ کے سینہ مبارک پر بیٹھ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول کر پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں شمر ہوں۔ فرمایا، ذرا سینہ کھول کر دکھا۔ اس نے سینہ کھولا تو سفید داغ نظر آیا۔ آپ نے فرمایا، صدق جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ فرمایا نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو خواب میں فرمایا کہ تیرے قاتل کا نشان یہ ہے، وہی نشان تجھ میں موجود ہے۔ پھر فرمایا، اے شمر، تو جانتا ہے آج دن کون سا ہے؟ اس نے کہا، جمعے کا۔ فرمایا، وقت کون سا ہے؟ کہا، خطبہ پڑھنے اور نماز جمعہ ادا کرنے کا۔ فرمایا، اس وقت خطیب ممبروں پر خطبہ پڑھ رہے ہوں گے اور میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہے ہوں گے، ان پر درود پڑھ رہے ہوں گے، اور تو ان کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، وہاں تو خنجر پھیرنا چاہتا ہے۔ اے شمر، ذرا میرے سینے سے ہٹ کے وقت نماز ہے، میں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھوں، تو نماز پڑھنے میں جو چاہے کرنا، کہ نماز میں زخمی ہونا میرے باپ کی میراث ہے۔ پس شمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے اترا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ روح ہو کر نماز میں اللہ سے راز و نیاز میں مشغول ہوئے، اور شمر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدہ میں ہی 10 محرم 61 ہجری یوم جمعہ کو 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوفی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر گلی کوچے میں پھرا رہے تھے تو میں اپنے گھر کی کھڑکی میں بیٹھا تھا۔ جب سر انور میرے قریب آیا تو میں نے سر انور کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ پس میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخدا آپ کا قصہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ پھر جب ابن زیاد کے پاس لا کر نیزوں سے سر اتارا گیا
تو یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ایک بی بی فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گئی تو دیکھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور ریش مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، آج میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یزیدی لشکر اسیران کربلا اور سرہائے شہدائے کربلا کو دمشق لے جاتے ہوئے رات کے وقت ایک منزل پر پہنچا تو وہاں ایک بڑا مضبوط گرجا نظر آیا۔ یزیدیوں نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، اس گرجے میں رہنا اچھا رہے گا۔ گرجے میں ایک بوڑھا پادری رہتا تھا۔ شمر نے اس پادری سے کہا کہ ہم لوگ رات تمہارے گرجا میں رہنا چاہتے ہیں، یہاں بسر کرنا چاہتے ہیں۔ پادری نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں جاؤ گے؟ شمر نے بتایا کہ ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں، ایک باغی اور اس کے ساتھیوں اور اس کے اہل و عیال کو دمشق لے جا رہے ہیں۔ پادری نے پوچھا وہ سر جسے تم باغی کا سر بتا رہے ہو کہاں ہے؟ شمر نے دکھایا تو دیکھ کر پادری پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ بہت سے آدمی ہیں اور گرجے میں اتنی جگہ نہیں، اس لیے تم ان سروں اور قیدیوں کو تو گرجے میں رکھو اور خود باہر رہو۔ شمر نے اسے غنیمت سمجھا کہ سر اور قیدی محفوظ رہیں گے، چنانچہ سر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صندوق میں بند کر کے گرجے کی ایک کوٹھڑی میں اور اہل بیت کو گرجے کے ایک مکان میں رکھا گیا۔ آدھی رات کے وقت پادری کوٹھڑی کا قفل توڑ کر اندر آیا، یعنی پادری کوٹھڑی کا تالا توڑ کر اندر آیا، صندوق کا تالا توڑا اور سر انور کو نکال کر مشک و گلاب سے دھو کر مسلح پر رکھا اور سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کی اے سردار، مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ ان کی اولاد میں سے ہیں جن کا وصف تورات اور انجیل میں نے پڑھا ہے، لیجئے گواہ رہیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ وہیں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سرہائے شہداء اور اسیران کربلا جب دمشق میں داخل ہوئے تو یزید نے دربار آراستہ کیا۔ یزید نے اپنا دربار لگایا اور تمام روسائے شہر اور سرداران مملکت کو جمع کیا اور پھر سب اہل بیت کو دربار میں بلایا۔ جب سب لائے گئے تو قیدیوں کو ایک طرف ٹھہرایا اور سروں کو اپنے سامنے منگوا کر رکھوا دیا۔ پھر ہر ایک قیدی کو دیکھا اور حال پوچھنا شروع کیا اور حالات سن کر یزید دیر تک خاموش ہو کر سر نیچے کیا رہا۔ پھر حکم دیا کہ سر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشت میں رکھ کر ہمارے سامنے لاؤ۔ جب تشت میں سر مبارک رکھ کر لایا گیا تو اپنے ہاتھ کی لکڑی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب و دندان چھو کر بولا کہ کیا یہ حسین کے لب و دندان ہیں؟ یہ دیکھ کر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں تشریف فرماتے، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کو کاٹ ڈالے یا یزید، تو اس جگہ کو لکڑی کے ساتھ چھو رہا ہے۔ اس جگہ تو میں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس جگہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید نے یہ سن کر انہیں مجلس سے نکال دیا۔ بعد مورخین نے لکھا ہے کہ یہ خبیث حرکت ابن زیاد نے کی تھی، یزید اس وقت موجود نہیں تھا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس وقت اہل بیت حضرات کا قافلہ کوفہ سے دمشق میں آ کر دربار یزید میں پیش ہوا تو یزید کی عورت ہندہ بے تاب ہو کر بے پردہ دربار یزید میں چلی آئی۔ یزید نے دوڑ کر اس کے سر پر کپڑا ڈال دیا اور کہا اے ہندہ، تو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نوحہ داری کر۔ ابن زیاد نے ان کے معاملے میں جلدی کی، حالانکہ میں ان کے قتل پر راضی نہ تھا۔ اسیران کربلا جب دربار یزید میں پیش کیے گئے تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حضرت علی بن حسین ہے۔ یزید بولا میں نے تو سنا تھا کہ وہ مارے گئے،
بتایا گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 لڑکے تھے، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر شہید کر دیے گئے۔ یہ علی اوسط ہیں کہ بوجہ بیماری کے بچے رہے اور گرفتار کر کے لائے گئے۔ یزید نے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر اپنے لڑکے کے پاس بٹھایا اور کہا، اے علی، میرا لڑکا تیرے برابر ہے، کیا اس سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ایک ایک تلوار دونوں کو دے اور مقابلہ کرا کے دیکھ لے۔ اتنے میں نقارہ یزید بجا۔ یزید کے بیٹے نے بڑے فخر سے کہا، یہ نوبت میرے باپ کے نام کی بج رہی ہے، یہ تیرے باپ کے نام کی؟ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں تامل فرمایا کہ اتنے میں مؤذن نے اذان کہی۔ پس حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے بیٹے سے فرمایا، دیکھ، وہ میرے باپ دادا کے نام کی نوبت بجی جو قیامت تک یوں ہی بجتی رہے گی، اور تیرے باپ کی نوبت تو چند روز بج کر بند ہو جائے گی۔ یزید کا بیٹا اس جواب سے لاجواب ہو گیا اور حاضرین فصاحت شہزادہ سے بڑے متعجب ہوئے۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور کباب بنائے۔ ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ ان کے گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔